الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حقا ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو برائی لائے تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ مفہوم اور تفسیر جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو کچھ بھی اس میں احکامات دیے گئے ہیں اور جو اس میں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن میں اس کو نور و نور فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا ما جاء بالحسنۃ، یعنی کہ جو ایک نیکی لائے، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو کتنی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا؟ 10 نیکیوں کی جزا دی جائے گی، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، ایک کے بدلے میں 700 کرے یا بے حساب عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے، فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک نیکی کرنے کے بعد ایک ہی نیکی کا ثواب ملے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس جیسی 10 نیکیاں، اور یہ صرف 10 ہم کہہ رہے ہیں، لیکن 10 کتنی؟ اللہ کی، اور وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ بے انتہا بھی ہو سکتی ہیں، 700 سے لے کر بے حساب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی کے متعلق علامہ عبد الرحمن مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ اس کا کم سے کم حصہ ہے، نہ کہ صرف یہ سوچا جائے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10، بلکہ کیا ہے؟ یہ کم حصہ ہے۔ نہ ہی یہ سوچا جائے کہ ایک نیکی کو بڑھا کے اللہ 700 کا اجر دے گا، بلکہ یہ سب سے کم ہے، بے حساب جتنا بھی چاہے وہ اپنے شایان نشان بڑھا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا، آیت سے مراد یہ ہے کہ جو ایک نیکی لائے، اس کا مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان ہے، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ اقل کا مطلب ہوتا ہے کم مرتبے کا بیان ہے کہ ایک نیکی کے بعد جو اجر دیا جائے گا، لیکن اس مرتبے کی اکثر، یعنی کہ اس کا ثواب کہاں تک ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ عقل یعنی کم سے کم اضافہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا، اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانش عالی شان ہے، ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ایک نیکی لائے اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی ہے یہ اس کے لیے ہے جو نیکی کا گناہ کرے، نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر نہ سکا تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کو بھی کیا نہیں تو کیا ہے؟ اب اگر اس نے اللہ عز و جل کے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال میں گناہ کا ارادہ بھی کیا ہوگا؟ نیکی بن کے لکھا جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کیا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا لیکن خوف آ گیا اللہ رب العزت کا تو گناہ کو ترک کر دیا، تو اس گناہ کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی۔
لیکن اگر ویسے ہی ترک کر دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا یا کر نہ سکے تو پھر کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں 700 گنا کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے اس کے لیے زیادہ بڑھا دے، اور قرآن کریم میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حدیث میں مکہ سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کہ اطاعت گزار اور نیک عمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے۔ یعنی کہ اگر انسان نے کوئی ظلم نہیں کیا تو کیا ہے کہ ظلم نہیں کیا پھر بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے، یا وہ نیک ہے تو پھر اس کے ثواب میں کمی کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں گے وہ دوزگی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ایسے ہی ظلم کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، اور دوسرا بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان جیسی آیات میں ان جیسی آیات میں کیا ہے؟ ظلم کے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک میں اگر تمام دنیا کی دوزخ میں کیا ہے، تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ عز و جل کی ملکیت ہے، اور اللہ عز و جل اپنی ملکیت میں جس سے چاہے تصرف فرمائے، جیسے چاہے تصرف فرمائیں۔ اگلی آیت دیکھیے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے عقائد، اعمال، ایون ہر قسم کی ہدایت عطا فرما دی۔ دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے ہی ہدایت پر تھے، ایک آن کے لیے بھی کبھی ہدایت سے دور نہیں ہوئے۔ جو ایک آن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ وما کانا من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ انہوں نے کفار قریش کا رد، یعنی کہ اس میں کیا ہے؟ کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک اور بت پرست نہیں تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعوے تو ابراہیمی ملت پر ہے، باطل ہے، کہ جو بت پرستی کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا ابراہیم کے دین پر ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے دین پر ہیں، تو وہ تو غلط کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کبھی مشرک اور بت پرست تو تھے ہی نہیں۔ پھر وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، وہ باطل ہیں، غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا یہ سنت الہیہ ہے، جو ان کی عزت، عظمت اور اپنی جان اور مال تقریر ان کی عزت وغیرہ پہ صرف کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا، یعنی دور کیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک مشرک تھے۔ آگے دیکھیے 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حقیقتاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا اور عبادت اور ریاضت سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ عز و جل کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی ہو۔ یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو
اور ہو سکے تو کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے ہو۔ یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ عبادت شرک خفی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہو۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا پھر اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے۔ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد بلکہ نبی تھے۔ الست بکم الست بربکم، یعنی کہ کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہ جواب میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا، ترجمہ کہ کیوں نہیں فرمایا۔ پھر اور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ترجمہ مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں؟ حالانکہ کہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر، یعنی کہ آپ کوئی بھی گناہ اس میں ہوگا تو میرے اوپر ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا مانے؟ پھر یہ بات بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ اٹھا کر دوسرے کو دے دیا جائے، بلکہ ہر شخص جو کچھ بھی عمل کرے گا وہ اسی پر ہوگا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے گا اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسرے کو گناہ کے لیے گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگائے تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ ان کے گناہ کی شدت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہوگا، نہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ جو اگر نیکی کرتے ہیں اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں جیسے کہ صدقہ جاریہ ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے لوگ نیک کام کریں گے اس کو بھی اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ ایسے ہی برائی کا گناہ کا حکم ہے، جس کی وجہ سے کوئی گناہ کرے گا تو جب گناہ کرے گا اس کا بھی کیا ہے، گناہ کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اسی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ کیا مطلب؟ یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 13 ہے، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھا لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کی پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا، اور دعوت دینے والے کی پیروی کرنے والے کیا ہے کہ گناہ کے برابر
گناہ کرنے کے برابر ہی اس کو بھی گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اس آیت جو ہے سورۃ مبارکہ کی آخری آیت 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات لِيَبْلُوَكُمْ فِيهِ مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک اور دوسرے پر کئی درجہ بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب امتوں میں سب سے آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا اور اس کے مالک ہو اور اس میں تصرف کریں۔ اور فرمایا گیا کہ تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق میں، مال میں، علم میں، عقل میں، قوت میں، کمال میں ایک کو دوسرے پر بلندی دی گئی، اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے اور کون ظلم اور زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیتوں میں اس بات ارشاد کی گئی ہیں، جیسے کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں دیکھیے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر سورۃ بقرہ کی 155 آیت میں، ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی کہ رزق کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء کی آیت 35 میں کیا فرمایا؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر سورۃ زمر میں کیا فرمایا؟ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ پھر سورۃ کہف کی آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے زمین میں موجود چیزوں کو اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان پر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اصول ہے، اللہ رب العزت کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش بیسیکلی ہمارے لیے امتحان ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہوتی ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری اس آزمائش میں میرا بندہ آخرکار صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا میرے سے گلہ کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، یا خاموشی سے بیٹھ کر میرا شکر ادا کرتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہوں۔ کیسا اجر دیتا ہوں؟ اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر گنہگار کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اس مقام پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا، پھر کس طرح فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت جلد حساب دینے والا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ہر کام جو یقیناً ہونے والا ہے وہ قریب ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ سریع العقاب، اس کا معنی ہے کہ جب عذاب کا وقت آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں فرماتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت مقرر فرما دیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو لگتا ہے دور ہے دور ہے دور ہے، تو جب آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ابھی اتنی جلدی آئے گی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں موت دور ہے دور ہے، ابھی پتہ نہیں کب آئے گی، ابھی تو اتنی عمر ہے اتنی عمر ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں اوہو اتنی جلدی وقت آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کریں، صبر کریں، شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، دی ہوئی آزمائشوں پر صبر، اور انتظار کریں اس کی رحمت کے اترنے کا۔ وہ غفور الرحیم ہے، ضرور رحمتیں نازل فرمائے گا۔
یہاں ہماری الحمدللہ صورت انعام مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس تمام صورت میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔